فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی ایک دوسرے سے ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ مصافحہ کریں، باہم محبت جو ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے مصافحہ کریں اور پھر درود پاک کریں تو انشاءاللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ صغیرہ جو ہے وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہو سکے تو کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریے کہ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے عوض ایک ایک نیکی ملیں گے۔ یہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کی فضیلت ہے۔ یا بچی اس وقت تک ہی یتیم ہے جب تک نابالغ ہے، بچے یا بچی جب تک نابالغ ہیں، جو ہی بالغ ہوئے یتیم نہ رہے۔ لڑکا 12 اور 15 سال کے درمیان بالغ اور لڑکی 9 اور 15 سال کے درمیان بالغ ہوتی ہے۔ خبردار کسی پر ظلمن ہاتھ نہ اٹھائیں۔ یہ اب گناہ کی مثال، پہلے ہاتھ سے نیکی کی مثال، اب ہاتھ سے گناہ کے ظلمن ہاتھ اٹھانا ظلم کے طور پر۔ رشوت لینے دینے کے لیے نہ اٹھائیں، نہ کسی کا مال چرائیں، نہ تاش کھیلیں، نہ پتنگ اڑائیں، یہ بھی گناہ ہے۔ پتنگ اڑانا یہ ناجائز اور لہو لعب ہے، اس میں اکثر لوگ مبتلا ہیں۔ نہ اڑائیں، نہ کسی نامحرم عورت سے مصافحہ کریں، بلکہ شہوت کا اندیشہ ہو تو عورت سے بھی ہاتھ نہ ملائیں، اس کے دل کی آزادی نہ ہو، اس طرح حکمت عملی سے کٹرائیں۔ یعنی ہر وہ کام جس سے ہاتھ کا گناہ ہوتا ہے اس سے بچیں۔ ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھیں، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یاد۔ پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ پاؤں اٹھے تو صرف نیک کاموں کے لیے اٹھیں، مثلاً پاؤں چلے تو مساجد کی طرف چلے، مزارات اولیاء کی طرف چلے، علماء و مصالح یعنی نیک لوگوں کی زیارت کے لیے چلیں، سنتوں بھرے اجتماع کی طرف چلیں، نیکی کی دعوت دینے کے لیے چلیں، سنت کی ترغیب کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کے لیے چلیں، نیز صحبتوں یعنی نیک لوگوں کی صحبتوں کی طرف چلے، یعنی اچھے لوگ کی صحبتوں، کسی کی مدد کے لیے چلے، کاش مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ کی طرف چلے، اور سوئے مینا و عرفات چلے، مزدلفہ چلے، طواف و سعی میں چلے، ہرگز سنیما گھر کی طرف نہ چلے، ڈرامے گانے کی طرف نہ چلے، برے دوستوں کی مجلس یعنی جہاں گناہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جانے کی طرف نہ چلے، اور شطرنج، لوڈو، تاش، کرکٹ، فٹ بال وغیرہ، ویڈیو گیمز، ٹیبل ٹینس وغیرہ تمام طرح کے لغو و لعب کی طرف کھیل کھیلنے یا دیکھنے کی طرف نہ چلے۔ کاش پاؤں کبھی تو ایسا بھی چلے کہ بس مدینے ہی مدینے لب پر ہو اور سفر بھی مدینے کا ہو۔ آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اسلام بھائی، واقعی حقیقی معنوں میں روزے کی برکتیں تو اسی وقت نصیب ہوں گی جب ہم تمام اعضاء یعنی تمام جسم کا روزہ رکھیں گے، ورنہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ جیسے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو ان کے قیام کے سوا جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی بعض لوگ روزہ تو رکھتے ہیں مگر اپنے اعضاء کو کیونکہ برائیوں سے نہیں بچاتے، اس لیے ان کو روزے کی نورانیت اور اس کی اصل روح کی محرومی ہی رہتی ہے۔ نیز جو لوگ خواہ مخواہ رات جاگ کر وقت شب لگاتے ہیں انہیں وقت و صحت اور آخرت کے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی دو مثال بیان کی گئی، ایک بندہ روزہ تو رکھتا ہے لیکن تمام طرح کے گناہ بھی کرتا ہے، ہاتھ سے، آنکھ سے، کان سے، پیر سے، اور فقط بھوکا پیاسا ہے، تو اس کا عند شرع یعنی شریعت کے اعتبار سے یہ تو کہا جائے گا اس کا فرض ادا ہو گیا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے۔ یا جو روزے کی برکتیں ملنی تھی، ایک مہینہ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد بندے کی پریکٹس ہو جاتی اور آگے بھی گناہ سے بچتا، یہ جو اس کو حاصل ہونا تھا یہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بندہ رمضان میں تو ایک مہینہ روزہ رکھ لیتا ہے، تراویح پڑھ لیتا ہے، رمضان عید اور تمام نمازوں کی پابندی کر لیتا ہے، لیکن عید آتے ہی اس کا معمول پھر سے پہلے کی طرح ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے جو رمضان کا مہینہ تھا جس کی جو مقصد تھا اس میں وہ اصل پریکٹس کرنا تھا کہ آپ کی زندگی گزارنا کیسے ہے، یہ رمضان بتاتا ہے کہ رمضان میں پابندی ہوتی ہے نمازوں کی، گناہوں سے بچنا ہوتا ہے، فجر میں اٹھنا ہوتا ہے، تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ تو ایک مسلمان کے جو حقیقی زندگی کا طریقہ ہوتا ہے وہ رمضان سکھانے کے لیے آتا ہے، یہ نہیں کہ خالی بس رمضان میں کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے بعد پھر ویسے ہی ہو جائے۔ تو یہ اس کی اصل حقیقت جو تھی اور جو برکت تھی وہ تب ملتی جب بندہ حقیقی معنوں میں اس کے تمام گناہوں سے بچتا اور روزے کے جو تقاضے اس کو پورا کرتا، اور اس طرح پریکٹس کرنے کے بعد یہ اس کی نیت ہوتی کہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد بھی جو 11 مہینہ کی میری زندگی ہوتی ہے پورے سال اس کو بھی اسی طرح گزاریں گے، لیکن ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ پڑھنا ہی خالی رمضان میں،
اس کے بعد 11 مہینے گناہ اور 11 مہینے چھٹی۔ اسی طرح رات کو جاگنا بھی ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیتا کہ جو دن بھر تو صبح صادق سے لے کر مغرب تک کا روزہ رکھتے ہیں، پھر مغرب سے بعد سے لے کر رات تک گناہ کرتے ہیں، یعنی ہوٹلوں میں بیٹھ جائیں گے، تفریح گاہوں میں بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد طرح طرح کی فضولیات، باتیں، گالی گلوچ، اس کی برائی، غیبت، چغلی، الٹی سیدھی فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، تو یہ سارے کام وہ دن بھر کا روزہ رکھتا ہے اور رات بھر کا گناہ کرتا ہے اور دونوں کو برابر کر دیتا ہے، تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ بہت سے ایسے ہیں کہ ان کے بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے قیام کرنے والے یعنی رات میں جاگتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، ادھر ادھر ٹہلتے گھومتے ہیں، یعنی شب بیداری تو کرتے ہیں، رات میں جاگتے تو ہیں، لیکن بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو ان کے قیام کے سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی فقط وہ جاگتے تو ہیں، اور ایسا مطلب یہ رات بھر جاگتے ہیں، فجر پڑھ لیتے ہیں، لیکن ظہر میں سو رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک وقت کی جماعت قضا بھی کر دینا یہ بھی تو گناہ ہے۔ رمضان میں ان کا عام دنوں میں 4 ٹائم کی نمازی ہوتی ہے، فجر چھوٹتی ہے، اور روزے میں بھی 4 عیدیں رہتے ہیں، ظہر چھوٹتی ہے، ایسے لوگ کا معمول ہے، لیکن ماشاء اللہ اکثر لوگ کو تو مل جاتی ہے، لیکن اس کا ایسا رہتا ہے کہ فجر بعد دیر سے ہی سوتے ہیں، اس کے بعد ظہر تک سوتے رہ جاتے ہیں، آ کے پھر اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایک وقت کی جماعت چھوڑنا، ایک بار چھوڑنا ایک گناہ صغیرہ ہے، لیکن اس کی عادت بنا لینا بار بار جماعت چھوڑنا معاذ اللہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی کوئی بھی گناہ کو بار بار کرنا اگرچہ صغیرہ ہو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ بڑے گناہ میں سے۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نیت کے کچھ مسائل بیان کرنے تھے، اس کو بیان کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد دعا ہوگی۔ نیت کے بارے میں روزے کے تعلق سے بتایا گیا کہ نیت کرنا ضروری ہے، بغیر نیت کے آپ کے روزہ نہیں ہوگا، رمضان کے روزے ہوں، نفل روزے ہوں یا نظر معین کا روزہ ہو، اس کے لیے آپ نیت رات سے کر سکتے ہیں، اور اگر صبح سحری کے وقت نیت کرنا بھول گئے تھے تو سحری کے بعد بھی زوال کے وقت سے پہلے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، جبکہ سحری کے بعد سے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ نفل روزے اور رمضان کے روزے اور نظر معین کا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے قضا روزے ہیں وہ یا جو سارے روزے قضا رمضان کے اور کسی بھی طرح کی قضا ہو، ان سب کے لیے سحری کے وقت سے پہلے نیت ہونا ضروری ہے۔ ہر روزے کے لیے نئی نیت کریں گے، یعنی یہ نہیں کر سکتے آپ پہلی رمضان کو یہ کہتے ہیں کہ 29 یا 30 رمضان جتنا ہم کو ملے گا ان سب کی میں آج ہی نیت کر لیتا ہوں، ایسے ایک ہی آپ کی نیت ہوگی، اور ہر روزے کے لیے آپ کو نئی نیت کرنا یہ لازم ہے۔ نیت فقط اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ عربی الفاظ کو دہرا لیں، بلکہ اس بات کا نام ہے کہ آپ کے دل کے میں پختہ ارادہ موجود ہو کہ میں کل روزے دار اللہ کے رضا کے لیے میں کل رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا۔ یہ مذکر نہ ہو کہ مجھے کل رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، طبیعت ہماری ساتھ نہیں دے رہی، ہو سکتا ہے ہم کل رہیں گے یا ہو سکتا ہے ہم کل نہیں رہیں گے۔ اگر اسی کنفیوژن میں آپ نے روزہ شروع کر دیا تو آپ کا روزہ ہوگا ہی، بلکہ کنفرم یہ بات ہونا دل میں موجود ہونا کہ ہماری نیت کل روزہ رکھنے کی ہے یا نہیں ہے، تو اس بات کا موجود ہونا دل میں یہ فرض ہے، یعنی ضروری ہے، اس کے بنا آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ ہاں سحری کرنا بھی روزہ ہے، زبان سے کہنا کوئی شرط نہیں ہے، دل میں خالی موجود ہو تو آپ کی نیت مان لی جائے گی۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ آپ نے یہ گمان کر کے روزہ رکھا کہ میرے ذمے روزے کی قضا ہے، اب رکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ گمان غلط تھا، اگر فوراً توڑ دیں تو کوئی حرج نہیں، البتہ بہتر یہی ہے کہ پورا کر لیں۔ اگر معلوم ہونے کے فوراً بعد نہ توڑا تو اب لازم ہو گیا، اسے نہیں توڑ سکتے، اگر توڑیں گے تو قضا واجب ہوگی۔ مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر رمضان کے علاوہ، رمضان میں تمام روزے رکھنا فرضی ہے، رمضان کے علاوہ آپ نے سوچا کہ میرے اوپر شاید کوئی روزہ قضا ہے، اب آپ نے اس نیت سے روزہ رکھ لیا اور صبح ہو گئی، اب صبح ہونے کے بعد آپ کو ایک دم بالکل یاد آ گیا کہ نہیں میرے اوپر کوئی روزہ قضا نہیں ہے، میرا گمان غلط تھا، غلطی سے میں نے یہ سوچا کہ میرے اوپر روزہ قضا ہو گیا تھا، یہ تو میں نے پہلے ادا کر چکا ہوں، یعنی بھول کے اس نے قضا کی نیت کر لی، تو اب بہتر تو یہ کہ اس کو پورا کر لیا جائے، نفل اس کو ہو جائے گا، اس کو ثواب مل جائے گا۔ لیکن جیسے ہی یاد آیا کہ میرے اوپر کوئی قضا نہیں، یہ بات بالکل کنفرم ہو گئی کہ میرے اوپر قضا نہیں تھا، میں نے غلطی سے رکھ لیا ہے، تو فوراً اگر توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے، گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر فوراً نہ توڑا، کچھ دیر ہو گئی تو اب نہیں توڑ سکتا، اب اس کو پورا ہی کر لے، اس کو نفل کا ثواب ملے گا۔ اب اگر توڑ دے گا تو اس قضا کی بھی پھر قضا کرنا پڑے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر بھول کر قضا رکھ لیا تو بہتر یہ ہے کہ اس کو پورا کر لے۔ ہاں فوراً توڑ سکتا ہے یاد آتے ہی، یعنی فوراً توڑنا میں یہ نہیں کہ اس کے توڑنے کی نیت کر لے، بلکہ کوئی کھانا پینا وغیرہ کچھ کھا لے جس سے وہ روزہ ٹوٹ جائے، جبکہ یہ آپ کو کنفرم گمان ہو کہ ہاں بھائی میرا قضا نہیں ہے، بالکل کنفرم بات ہو، یہ نہ ہو کہ آپ شک میں ہو، تب تو ایک اور آپ کے اوپر گناہ ہو جائے گا، پھر اس کی بھی قضا کریے۔ تو اس طرح ہے۔ اب دوسرا مسئلہ کہ رات میں آپ نے قضا روزے کی نیت کی، اگر اب صبح شروع ہو جانے کے بعد اسے نفل کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، یعنی کوئی مثال کے طور پہ جیسے شب بارات وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی قضا روزے کی ادا کرے۔ اب رات کو اس کنفیوز تھا کہ ہم اب قضا رکھیں کہ جیسے لوگ نفل رکھ رہے ہیں شب بارات وغیرہ میں تو ہم نفل رکھیں، اب اس نے رات میں تو نیت کی کہ میں قضا کر لیتا ہوں، قضا کی نیت کر لیتا ہوں، بہتر ہے میرا قضا ادا ہو جاتا ہے، لیکن صبح کہہ رہا ہے کہ نہیں یار اس کو نفل ہی کر لیتے ہیں، اس میں ثواب زیادہ ہے، تو اب نفل نہیں کر سکتا، کیونکہ قضا یہ لازم ہے۔ اگر بندہ قضا نہیں ادا کرے گا تو کل قیامت کے دن پھنس جائے گا، اس کو اس کا جواب دینا ہوگا، اس کی قضا کو رکھنا یہ واجب ہے، لیکن نفل کو اگر چھوڑ بھی دیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا۔
فضیلت اس کی ہے، ثواب ہے اس کا، لیکن قضا اگر اس کے لازم ہے اس کے ذمے پر تو پہلے اپنی قضا کی نیت کرے، اپنے قضا روزے ادا کر لے، پھر نفل کی طرف جائے۔ اسی لیے اگر قضا کی نیت کر لی رات میں تو اب یہ قضا ہی رہے گا، اس کو نفل نہیں کر سکتا، اور بہتر بھی یہی کہ پہلے اپنے قضا کو ادا کرے۔ دوران نماز بھی اگر روزے کی نیت کی تو بھی نیت صحیح ہے۔ مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ کہ ابھی کوئی رات سے نیت نہ تھی، نہ سحری میں کوئی نیت کی، نہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، فجر کی نماز میں ہی ہے یا اپنی سنت پڑھ رہا ہے یا کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر ہی دل میں ارادہ کر لیا کہ نہیں میں آج روزہ رکھوں گا، میری پکی نیت ہے، تو اس کی نیت یہ صحیح ہے۔ مسئلہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نماز کی حالت میں بھی نیت کر لیں، کیونکہ نیت دل کے ارادے کہتے ہیں، زبان سے کوئی کہنا ضروری تھوڑی ہے، تو نماز کی حالت میں دل ہی میں آپ ارادہ کر لیں گے کہ میری نیت ہے آج روزہ رکھنے کی، میں روزہ نفل رکھنا ہے، فرض رکھنا ہے، قضا رکھنا ہے، کوئی بھی روزہ رکھنا ہے، اس کی آپ نماز کے اندر آپ نیت کر لیں گے تو آپ کی نیت صحیح ہے۔ ہاں نماز کے اندر منہ سے نیت نہیں کر سکتے، منہ سے نیت کریں گے تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ تو مسئلہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ نماز کے اندر بھی نیت جو کی جائے وہ بھی معتبر ہے، وہ بھی کام کرے گی۔ اسی طرح نماز پڑھنے آ کے اندر اب مسجد کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ نوائت سنت الاعتکاف یعنی نفلی اعتکاف کی نیت کر کے یہاں بیٹھ جائیں تو آپ اگر بیٹھے بھی رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اب نماز آپ نے شروع کر دی اور اعتکاف کی نیت نہیں دی تو آپ نماز کی حالت میں بھی اعتکاف کی نیت کر لیں، یعنی دل میں اتنا ارادہ کر لیں کہ میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو آپ کو وہاں سے اس چیز کا بھی ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو اکثر ہم بھی کر لیتے ہیں کہ نماز کی حالت میں بھی نیت کی جا سکتی ہے، یہ مسئلہ بیان کریں۔ اب ہاں کئی روزے قضا ہوں تو نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ اس رمضان کے پہلے روزے کی قضا، دوسرے رمضان کے روزے کی ادا، اگر کچھ اس سال کے قضا ہوں گے، کچھ پچھلے سال کے باقی ہوں گے تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ رمضان کی قضا اور اس رمضان کی قضا، اور اگر دن کو معین کیا جب بھی ہو جائیں گے، مطلب یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو اس سے پہلے والے رمضان کے 1-2 روزے قضا تھے اور اس رمضان کے بھی قضا تھے، یعنی ایک اس سال کے قضا تھے اور ایک اس سے پہلے والے سال کے رمضان کے روزے قضا تھے، تو اب اس میں اس کی نیت یہ کر لے کہ اب رمضان کے بعد اس کی ادا کرنا چاہتا ہے، تو اب اس میں یہ نیت کرے کہ پہلے اس رمضان کے ادا کر لے کہ میرے اس رمضان کے جو روزے قضا ہوئے میں وہ رکھتا ہوں، 2 4 5 جتنے بھی قضا ہوئے پہلے اس سے توبہ بھی کرے، ہرگز قضا نہ کرے، بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد قضا کرنے کے بعد اس میں نیت کرے کہ اس رمضان کے جو میرا سب سے آخر روزہ قضا ہوا تھا میں اس کو ادا کرتا ہوں۔ اس طرح جتنے اس رمضان کے قضا ہوئے ہوں اس رمضان کے ادا کر لیں، پھر اس سے پہلے والے سال کے جو قضا ہوئے تھے اس میں بھی یہ نیت کر لیں کہ اس رمضان سے پہلے والے رمضان کے جو میرے روزہ قضا ہوئے تھے میں اس کو ادا کرتا ہوں، اس طرح نیت کر لے گا تو اس کی قضا بھی ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں قضا بھی کرنا یہ واجب ہے، اس بندے کے اوپر لازم ہے، اگر قضا ادا نہیں کرتا تو یہ گنہگار ہوگا اور مر جائے اگر اسی حالت میں، تو اس کے وارثین کو چاہیے کہ ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ ادا کریں، یہ بہتر ہے۔ باقی تیجا جلسہ وغیرہ بعد میں کرنا چاہے تو کر لیں، کوئی لازم بات نہیں ہے جس کو ہم لوگ نے ایک دم فرض اور واجب سمجھ لیا ہے، اور فدیے کا نام تو کوئی جانتا بھی نہیں کہ فدیہ ہوتا کیا ہے۔ آدھا کہ فدیہ لازم ہے، بندہ ہر نماز کے بدلے ہر روزے کے بدلے فدیہ ادا کرے، یہ مسئلہ ہے۔ باقی اس کے بعد اپنا قرآن خوانی ہے، تیجا ہے، چالیسواں ہے، جتنی فاتحہ ہوتی ہیں کرا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی نہیں بھی کراتا، آج کل مسئلہ یہ ہو گیا معاذ اللہ کہ لوگ ادھار لے کر اتنا مطلب لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے کہ بتائیے میت کا کھانا نہیں کھلایا، یہ منتظر ہوتے ہیں دعوت کے، بتائیے ایسا شخص جو منتظر ہو اس بات کا کہ میت کو کھانا ملے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے تو جائز ہی نہیں نہ کہ کھائے تیجے کا کھانا، تو اس کے لیے دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کا دل مر جاتا ہے جو معاذ اللہ میت کے کھانے کا انتظار کرتا ہے۔ تو اس سے بچنا بھی چاہیے، تیجے کا جو کھانا وغیرہ ہے اس سے بچنا چاہیے، ہر بندے کو کھانے کی اجازت بھی نہیں ہے، غریب مسکین ہے یا جو دور کے مہمان آئے ہوئے ہیں وہ کھا سکتے ہیں۔ ہاں کوئی آپ کی نیت یہ سب نہیں تھی کہ مجھے کھانا ملے دعوت کے طور پہ نہ کھلایا جائے، پھر بھی بہت اصرار کر رہا ہے اگر کوئی تو آپ نے کھا لیا تو گنہگار نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ بندے کی بغیر دل دکھائے بچنا بہتر ہے، بچ جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ ہاں 40ویں کو کھانے میں تھوڑا سا تخفیف ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے، لیکن تقویٰ یہی کہ بچا جائے، اگر کوئی کھاتا ہے تو اسے گنہگار ملے گا۔ یہ لیکن بات ایک دم ناجائز ہے کہ تیجے چالیسے میں دعوت کی صورت بنائی جائے، معاذ اللہ کے بلا کے کھلایا جا رہا ہے، ٹینٹ لگا کے کھلایا جا رہا ہے، کرسی لگا کے کھلایا جا رہا ہے، بھائی آپ غم منایا جا رہا ہے کہ دعوت چل رہی ہے، تو یہ بالکل ناجائز ہے، اس طرح کرنا بالکل جائز ہے۔ جس بندے کا مثال کے طور پہ کسی اسلامی بہن کسی عورت کا اگر شوہر بہت ہوا ہے وہ اس کا غم وہی جانتا ہے، اب وہ تو غم میں ہے، لیکن آپ یہاں ہنس کے کھا رہے ہیں، جناب لاؤ اور لے کر آؤ، ڈش لے کر آؤ، روٹی لے کر آؤ، تو یہ ہوتا ہے نا، تو یہ آپ بتائیں اس گھر والے کے بندے میں کیا بیزاری ہوگی، اور آپ یہاں پہ دعوت کی صورت بنا رہے ہیں معاذ اللہ، یہ بالکل ناجائز ہے، مسلمان کے دل کو دکھانا ہے اور اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، یہ ضمن یہ بات آ گئی۔ بہرحال کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ رمضان کے روزے جتنے بھی قضا ہوئے ہوں ان کے ادا کریں، اور اگر انتقال کر جائے تو اس کا فدیہ ادا کریں، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ آخری مسئلہ کہ معاذ اللہ عز و جل آپ نے رمضان کا روزہ قصدن یعنی جان بوجھ کر اگر توڑ ڈالا تھا تو آپ پر اس روزے کی قضا بھی ہے، اور کفارہ کی شرائط پائے جائیں
تو 60 روزے کفارے کے بھی ہیں۔ اب آپ نے 61 روزے رکھ لیے، قضا کا دن معین نہ کیا، تو اس میں قضا اور کفارہ دونوں ادا ہو گئے۔ یعنی کسی بندے نے معاذ اللہ جان بوجھ کر بغیر اجازت شرعی رمضان کے روزے کو توڑ ڈالا، تو اب اس کی جو اس نے روزہ توڑا ہے اس کا ایک روزہ بعد میں قضا بھی رکھے گا اور 60 روزے لگاتار کفارے کی بھی رکھے گا۔ 60 روزے لگاتار کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں ایک دن بھی غائب نہ ہو۔ اگر 59 روزہ رکھ لیا تھا اور 60ویں روزے میں غائب کر دیا تو پھر سے رکھے۔ اتنی سختی اس لیے ہے کہ رمضان کے روزے کی جو فضیلت ہے اور رمضان کی جو عظمت و شان ہے وہ بہت بلند و بالا ہے۔ اب اس نے معاذ اللہ بلا اجازت شرعی روزہ کسی نے چھوڑا یعنی سرے سے رکھا ہی نہیں، تب تو صرف ایک قضا ادا کرے، لیکن رکھنے کے بعد معاذ اللہ توڑ دیا بغیر اجازت کے، تو پھر اس کی قضا بھی کرے گا ایک اور 60 روزے کفارے کی بھی رکھے گا، یعنی 61 روزے رکھے گا۔ لیکن اس کی تھوڑے سے شرائط ہے کہ کب اس کے کفارے ادا ہوتے ہیں۔ کفارے ادا کرنا تبھی ہوگا جب اس میں 5-6 شرائط ہیں، انشاءاللہ بیان کی جائیں گے۔ جب یہ صورتیں پائی جائیں گی تبھی وہ قضا کے کفارے ادا کرے گا۔ وہ تھوڑی شرائط تھوڑا مشکل ہے، ہمیشہ نہیں پائی جاتی، یعنی اکثر صورتوں میں بندے کو صرف قضا ہی ادا کرنی ہوتی ہے، جو کفارے کی شرائط ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ ہے۔ روزہ اور دیگر اعمال کی نیت سیکھنے کا جذبہ پانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجیے۔ یعنی اس طرح کے جو درس ہوتے ہیں یا اجتماعات ہوتے ہیں یا دعوت اسلامی کی طرف سے جو مدنی قافلے وغیرہ سفر کرتے ہیں، اس میں خود سفر کریے، درس وغیرہ میں خود بھی بیٹھیں اور لوگوں کو بھی لائیں۔ انشاءاللہ اسی طرح دین کے ضروری مسائل سیکھنے کا جذبہ ملے گا۔ اب آپ آج سیکھیں گے تو کل اپنی نسلوں کو سکھائیں گے، کل اپنے گھر والوں کو بتائیں گے۔ آج جو جاہلیت کا سب سے بڑی وجہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ نہ ہمارے گھر والوں نے سیکھا ہے نہ ہم کچھ جانتے ہیں۔ جو رسم چلتا چلا آ رہا ہے وہی ہم رسم نبھا رہے ہیں، جو مسئلہ لوگ گھر میں غلط عمل کر رہے ہیں وہی پہ ہمارا بھی عمل ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھ کر اتنا دکھ ہوتا ہے کہ 15-20 کرسیاں آپ دیکھیں مسجد میں لگی ہوتی ہے، لیکن جو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو خود پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اب وہ چل کے آ رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے گپے مار رہے ہوتے ہیں، لیکن آ کے پڑھیں گے کرسی پہ، تو ایسے لوگ کی نماز تو ہوتی نہیں، سیرے سے ہوتی نہیں۔ فرض جتنے فرض ادا کیے سب کو واپس ادا کریں۔ جتنی زندگی میں فرائض کرسی پہ بیٹھ کے بلا اجازت شرعی ادا کیے ہیں سب کی قضا لازم ہے، بندہ سب کو ادا کرے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ سیکھنا چاہتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے، اور کوئی سکھانا چاہے بھی تو اس کے لیے اس سے بڑا عالم ہونا ضروری ہے کہ آج ہر بندہ اپنے آپ میں مفتی ہے، اپنے گھر سے فتوے دیے جا رہے ہیں، تو وہ بندے وہاں دیکھتے ہیں کہ اس میں کرسی کے جو مسائل ہیں ان کو نہ پتہ ہے نہ سیکھتے ہیں۔ اب رکوع کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا دکھتے ہیں اور سجدے میں خالی ہاتھ سے آگے کر دیتے ہیں، تو یہ ہاتھ جو آگے کرتے ہیں اس کی کوئی حاجت ہی نہیں نا، یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ جو رکوع ہے اس کے لیے تھوڑا سا جھکے اور سجدے کے لیے اسی انداز میں تھوڑا زیادہ جھکے، تب آپ کا سجدہ ادا ہوگا۔ اب جو ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ رکوع کے لیے تھوڑا جھکتے ہیں اور سجدے کے لیے اپنے ہاتھ کو جھکا دیتے ہیں۔ جب ہاتھ کرتے ہیں تو جو یہ آپ سجدے کے لیے جھکیں یہ تو آپ کا رکوع سے بھی آپ کا جھکے، آپ کا سجدہ ہی نہیں ہوگا۔ پہلے تو مسئلہ بات اس پہ ہو جائے کہ آپ کے لیے کرسی پہ بیٹھ کر پڑھنا جائز بھی ہے کہ نہیں، پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ مسئلہ حل ہونے سے رہا آپ پڑھیں گے کرسی پر، لیکن اس کے بعد بھی جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کے جو سجدے کا جو صحیح طریقہ ہے وہی نہیں ادا ہوتا۔ آپ اس کی یہ نحوست یہی ہے کہ بندہ جو اتنا زیادہ گناہ مبتلا ہے، نہ وہ سیکھ رہا ہے نہ سیکھنے کی توفیق ہو رہی ہے، کہ بندہ خود سے ہی نہیں چاہتا کہ ان کو کوئی بتائے اور اس کو کوئی سکھائے۔ درس ہو رہا ہے، بیٹھنے کو بار بار کہا جا رہا ہے، پتہ سب کو ہے لیکن بیٹھیں گے نہیں، تو نفل کام میں لگ جائیں گے، یعنی نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ قرآن شریف پڑھنا بھی مستحب ہے، علم دین کی مجلس میں بیٹھنا ایک فرض ہے۔ اگر کوئی قرآن شریف اس وقت میں پڑھ رہا ہے جب دین کے ضروری مسائل سکھائے جا رہے ہیں، اس کا اپنے فرائض کو چھوڑ کر قرآن میں لگے رہنا، یعنی اپنے فرائض مسائل فرض مسائل کو چھوڑنا، یہ اس کے لیے گناہ ہے، اس کے لیے گناہ ہے کہ اپنے فرائض فرض مسائل سیکھ نہیں رہا۔ اگر قاضی شہر کے بعد اس کو لے جا کر وہ یہ دعویٰ کر دے کہ یہ شخص مسلمان ہے عاقل بالغ ہے لیکن اپنے روزے کے ضروری مسائل نہیں جانتا، اپنے زکوٰۃ کے ضروری مسائل نہیں جانتا، اپنی نماز کے ضروری مسائل نہیں جانتا، کوئی بھی ہو A to Z، چاہے اپنے آپ کو کچھ بھی لگاتا ہو، اس کے اوپر شرعی حد قائم کی جائے، یعنی اس کو شرعی سزا دی جائے۔ یہ عاقل بالغ مسلمان ہے لیکن اپنے فرائض نہیں سیکھتا تو ان کا شرع وہ فاسق ہے، اس کی گواہی قبول نہیں نہ، اور اس کو قاضی سزا دے اس بات کے لیے کہ اس نے اپنے ضروری مسائل سیکھے گئے۔ اتنا سب مسئلہ ہے ضروری مسائل سیکھنے کا، تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سکھانے کی تو کوشش کی جا رہی ہے لیکن بندے سیکھنا ہی نہ چاہیں، تو جس کو بندے کو جو سکھانا تھا اس نے تو اپنا فرض ادا کیا لیکن بندے بیٹھے ہی نہ اور سیکھے ہی نہ، کل قیامت کے دن ایسے اس پر دو گناہ ہیں، دو گناہ ان پر گناہ ہوگا۔ ایک تو مسائل نہ سیکھنے کا، ایک تو مطلب اپنا عمل غلط کرنے کا، جو آپ نے نماز میں روزہ ضائع کیا اس کا، اور ایک علم دین نہ سیکھنے کا، ان پر دو گناہ ہیں۔ تو لوگ کہتے تھے بڑے آسانی سے مولوی اور جو یہ علماء حضرات ہیں ان کو تو زیادہ گناہ ملے گا،
یہ تو زیادہ جہنم میں جائیں گے. یہ بھی سراسر باطل ہے. ان پہ اوپر دو کام لازم تھا. ایک یہ تھا کہ بندہ اپنے اعمال کو اپنے نماز وغیرہ ادا کرے, ایک یہ تھا, اور ایک یہ تھا بندہ دین سیکھے. انہوں نے اپنا اگرچہ عمل نہ بھی کیا, اسی طرح سے اگر گنہگار ہے بھی تو لیکن ایک فرائض تو ادا کیا انہوں نے, اپنا علم دین تو سیکھ لیا. اور ظاہر سی بات ہے جو علم دین سیکھتا ہے وہ اکثر بچ جاتا ہے, اور جو نہیں سیکھتا وہ عبادت کرنے کے بعد بھی نہیں بچتا, اپنے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.